ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات ہمیں کیا حکم دیتی ہیں، کیا ہدایات فراہم کرتی ہیں کہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ محمدی شریف چینوٹ کے سربراہ صاحبزادہ قمر الحق صاحب۔ بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب۔ بتائیے کہ کیا اسلامی تعلیمات ہمیں حکم دیتی ہیں، لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چند واقعات ہوتے ہیں جو بڑا پرابلم پیدا کرتے ہیں، تو ان تک یہ بات کیسے پہنچا سکتے ہیں کہ اسلام دیگر مذاہب کے لوگوں کو اسی طرح عزت اور احترام کا مرتبہ دیتا ہے جس طرح خود اسلام پسند لوگ جو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ صبوخ صاحب۔ جو آپ نے بات فرمائی اس کی تمہید میں ایک جملہ میں دہرانا چاہوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر جگہ پہ ہمارے جو علماء ہیں، مختلف جگہوں پہ علماء بھی، ہماری اکیڈیمیا بھی، انٹلیکچوئلز بھی، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، صحیح، یہ ریلیجن آف نیچر ہے، نیچرل ریلیجن ہے، اس میں فطرت کے کسی اصول اور کسی مبادی کے خلاف جو ہے کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح، مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہوں، سپوز فرض کریں کہ ہم 100 لوگ ہیں ایک معاشرے میں، اس میں 80 لوگ مسلمان سمجھ لیں اور 20 لوگ مختلف فیتھ ادر دین اسلام۔ کیا فطرتاً ایک اپنی یعنی جو ہماری اپنی ایک سلیم الفطرت ایک سوچ ہو جس میں ہمارے اندر کوئی بائسز نہ ہوں اور کوئی ایسی ملاوٹ نہ ہو جو کہ ہمیں ڈیریل کرے نیچرل پرسپیکٹیو سے، کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ڈسکریمنیٹ کریں ان اینی سینس تھرو اینی میتھڈ، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی طریقے سے؟ جو وہ 20 لوگ ہیں، ایک معاشرے کے فرد ہیں، 20 ممبرز ہیں، ایک کنسیڈریبل تعداد ہے، بے شک 20 ہیں، تھوڑے ہیں، کم ہیں، لیکن وہ ان کو ہم کہیں کہ آپ کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اگر جینے کا حق ہے تو جینے کا برابر حق نہیں ہے، اور اگر جینے کا برابر حق ہے تو آپ پر کچھ پابندیاں ہیں، آپ نے جو ہے ان پابندیوں کو جو ہے جو مسلمان انجوائے کر سکتا ہے وہ چیزیں، لیکن وہ آپ نہیں اپنے لیے اویل کر سکتے۔ تو فطرتاً یہ بات ایک اصولاً ایک آزاد اگر ہم سوچیں بغیر کسی باعث کے، تو یہ ہمیں کوئی بات اچھی نہیں لگتی صحیح، کہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے آپ اتنے لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں، بے شک وہ کم ہیں، اقلیت ہیں، تھوڑے ہیں، تو اگر اسلام دین فطرت ہے تو اسلام بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیتا، نہیں دیتا، اور چونکہ وہ دین فطرت ہے اور واقعی وہ دین فطرت ہے، اس لیے وہ بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیتا۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، جو ان کا کنڈکٹ ہے پریکٹیکل، ان کی جو لائف میں ایز ہیڈ آف اسٹیٹ، اور ایون جب وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں تھے، جب وہ صرف دائی تھے، پریچر تھے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان طبقوں جن کے ساتھ ان کا خواہ نظریاتی اختلاف تھا، خواہ مذہبی اختلاف تھا، خواہ جو ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا ثقافتی اختلاف تھا، کچھ ہمارے سامنے چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وصال پر ملال کے حوالے سے مدینہ منورہ میں انہوں نے یعنی ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا ایک جو بیک گراؤنڈ تھا، ان کا جو مینٹلٹی تھی، وہ ایک یعنی وہ انہوں نے ریئیکشن کا اظہار کیا، مختلف ریئیکشنز کا اظہار کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کبار صحابہ تھے انہوں نے ان کو تحمل دیا، ان کو کہا کہ اس دکھ کو برداشت کریں، مختلف، یہ ود ان دا اسلام ہے۔ اس کو میں صرف مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ انسان ہر طرح کے ہوتے ہیں نا جی، وہ ان کے یعنی مزاج بھی مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے مزاج میں کے ساتھ ساتھ مذہب بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بنایا کہ جس میں آپ ایک مزاج کو، ثقافت کو، ایک مذہب کو ڈسکریمنیٹ کریں۔ آپ نے چونکہ نان مسلمز کے حوالے سے کہا، ہمارے ہاں جو واقعات ہوتے ہیں آپ نے فرمایا بڑے بالکل اندوہناک، اور لیکن اس کے باوجود یہاں کے ہمارے جو نان مسلم شہری ہیں ان کے حوالے سے بہت کم مثالیں ہیں جو غیر ذمہ دارانہ حرکات کی ہمیں گواہی دیں ان کی طرف سے۔ اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ اسلام نے چونکہ وہ دین فطرت ہے، چونکہ وہ کسی فطرت کے اصول کو نہیں توڑتا، تو نظم اجتماعی میں بقائے باہمی یعنی سب نے مل کے رہنا ہے، اپنی اپنی جگہوں پہ دعوت دینا ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ وہ اگر قبول کر لیتے ہیں تو فبہا و بنعمہ، اور اگر نہیں کرتے تو لا اکراہ فی الدین۔
صحیح اگر وہ نہیں کرتے تو ان کا کام ان کے ساتھ ہے، ان کا نظریہ ان کے ساتھ ہے، وہ اس پہ قائم رہیں بے شک. ان کو اس بات پہ ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی نان مسلم کو. اگر آپ اجازت دیں تو اس میں اسلامک لا جی کا جی ایک تھوڑا سا پرسپیکٹو دے دوں. فقہ جو ہے وہ ظاہر ہے مسلمانوں کا وہ اثاثہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی سے اخذ کیا گیا ہے، ڈیرائیو کیا گیا ہے. فقہ جو اسلامک لا ہے، شریعہ، اس میں ہمیں یہ بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ ایک مسلم اسٹیٹ کا نان مسلم پرماننٹ ریزیڈنٹ ہی ول بی کنسیڈرڈ ایز پروٹیکٹڈ پرسن. صحیح اس کو ذمہ قرار دیا گیا. ذمہ کو کوئی یہ نیگیٹو لفظ نہیں ہے، ذمہ داری جس طرح ہم کہتے ہیں یہ وہی صحیح ذمہ ہے صحیح کہ مسلمان ریاست پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ایک معمولی سا جو زکوٰۃ سے بھی کم ہے ایک جزیہ نام کا ایک ٹیکس دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان، اس کی مال، اس کی اولاد اور اس کی ہر قسم کی بلونگنگ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں. اور اگر اس میں وہ ناکام ہوتی ہے تو ہمارے پاس پریسیڈنٹس موجود ہیں، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ اسلامی ریاست نے خلفائے راشدین نے جزیے واپس کیے کہ صحیح وی کین ناٹ پروٹیکٹ یو. تو اس لیے آپ نے ہمیں جو پروٹیکشن کے لیے دیا تھا تو ہم دے رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں آپ کو. تو یہ چیزیں ہیں. اسلام نے ان کو بالکل جو ذمہ ہے یعنی اس کی رسپانسبلٹی اٹھائی ہے کہ اس کی پروٹیکشن. ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ نان مسلمز نے یہ کہا کہ اس دور میں کہ ہم جب جوان تھے تو اسلامی ریاست کی خدمت کرتے تھے، اب ہم کسی کام کے نہیں رہے تو ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیشل ان نان مسلمز کے لیے پینشن فنڈ جو قائم کیا ہے، میں سمجھانے کے لیے پینشن کہہ رہا ہوں، تاکہ ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا کہ وہ ان کی جو نیڈز ہیں جب وہ کام کے تھے تو ان کی خود پوری ہوتی تھی، اب وہ معذور ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں تو ان کی وہ. تو اس لیے اس میں کوئی